أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شیخ خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في اللو. باب ما جاء في اللو، یہاں بھی زبان کے تعلق سے ایک حسن ادب کی تعلیم ہے. اگر کہنا، اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، اگر یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا. اس کا شریعت اسلامیہ میں کیا حکم؟ اگر کہنا. دیکھیں، اگر کہنا اس میں جو سب سے بڑا عیب یا نقص یا محظور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ عدم رضا ہے. یہ اگر کہنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان کے منافی ہے. تمہارا دل ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان سے ایسا بھر جائے مضبوط. آگے یہ مستقل باب آ رہا ہے کہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی شر پہنچتا ہے، تو اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لاؤ کہ اس کی تقدیر کا فیصلہ جو نافذ ہو گیا. اگر مت کہو، یہ تقدیر پر ایمان لانے کے منافی. جو شخص اگر کہتا ہے وہ تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے، اور جو شخص تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی نہیں. یہ ضروری ہے کہ اس کو رب مان کر راضی ہو جاؤ. خالی رب کہنا کافی نہیں، بلکہ رب مانو اور رب مان کر راضی ہو جاؤ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس شخص نے ایمان کے ذائقے کو چکھا، حلاوت ایمانی کو پایا، جو راضی ہو گیا اللہ کو رب مان کر، اسلام کو اپنا دین مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر. صرف ماننا کافی نہیں بلکہ ساتھ راضی ہو. راضی ہونے کا معنی یہ کہ بس یہی ہے اور کچھ نہیں. من رضی باللہ رب، راضی ہو اللہ تعالیٰ کو رب مان کر کہ میرا رب ہے. بس زبان سے اظہار نہ ہو بلکہ اس پر راضی ہو، میں اس پر راضی ہوں. تو اگر کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ساتھ رضا کی علامت نہیں ہوگا. جو رب مان کر راضی ہے اس قسم کے جملے وہ استعمال نہیں کرتا. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی نہیں، اس کے اندر تحقیق توحید نہیں،
اس نے توحید کو نہیں اپنایا، اس کی توحید میں خلل ہے، نقص ہے، تو اس ادب کو سمجھو۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔